اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 فروری 2025 اور 10:08 ہو گئے ہیں۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس نظر بھی آ رہا ہوگا۔ گرفتاری کے حوالے سے ساتھیوں نے بات کی، تو بھائی گرفتاری کیوں ہوگی؟ جلاؤ گھراؤ کے لیے آ رہے ہیں؟ کوئی لاٹھی جو ہے ہم ڈنڈے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں؟ ہم اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑا واضح ہم نے اپنی گورنمنٹ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مطالبوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ نہ ہی ہم حکومت کے خلاف ہے، نہ ہی ریاست کے خلاف ہے، مگر ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ IMF کا نام جو ہے استعمال کر کے ہمارے حقوق جو جائز آئینی مطالبات ہیں ان کو غصب کیا جائے۔ ابھی بھی ادھر موجود DIG صاحب جو ہے وہ لے کے گئے تھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اور اس کے حوالے سے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ہم نے انہیں بڑا کلیئر جو ہے یقین دلایا کہ جس چیز کے اوپر ساتھی اعتراض کر رہے تھے، ہم نے کہا اگر ہم نے کوئی شرارت یا کچھ کرنی ہوتی ہے حکومت کے خلاف تو ہم 10 فروری کو جب وکلا آ رہے تھے تو وہ کام کر سکتے تھے۔ جب ہمارے ترکی کے صدر آ رہے تھے تو ہم وہ کام کر سکتے تھے۔ SOC کانفرنسی تو ہم وہ کر سکتے تھے۔ یہ میدان، یہ پنڈال صرف آپ ملازمین کا ہوگا کل، اور بڑا واضح پیغام ہم نے دیا ہے کہ ملازمین کے جو جائز آئینی مطالبات ہیں، اور سب سے مزے کی چیز جو ہماری نیگوسیشنز ہوئی اس کے ساتھ ایگری بھی کیا گیا ہے۔ پینشن کے حوالے سے جو ایک ڈیڈ لاک تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایک ہم نیا ضابطہ اخلاق اس کے اوپر ایک کرائیٹیریا بنائیں کہ صرف پینشن کا اگر بوجھ ہے تو ملازمین کو ہی کیوں نہ چھوڑا جائے، پھر 24 کروڑ عوام ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا یہ بوجھ اس کا ڈالا جائے۔ اس کے اوپر بھی ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹائم، ظاہری بات ہے پے اینڈ پینشن کمیشن نے ایک ٹائم لیا، 5 سال اس پہ لگے، اور جو ہمیں ریلیف دینے کے حوالے سے تھا، تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، کوئی ٹیکس ریبیٹ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس، ہائرنگ یا اس کے حوالے سے، ان کا ان چیزوں کو جو پہلے انہوں نے ایگری کیا کہ ہم یہ فوری ریلیف آپ کو ابھی دیں گے، باقی بجٹ میں لے کے جائیں گے، ٹیکس ریبیٹ ہو، ریگولرائزیشن ہو، نجکاری کے حوالے سے ہمارے ایشوز چل رہے تھے۔ ہم نے یوٹیلٹی سٹور کے ساتھیوں کو کہا کہ ہم تو 2-4 کی بات کر رہے تھے، آپ ان کو نکال رہے، ان کا ہم ریٹرن کرتے ہیں بٹ یہ بجٹ کے لیے جائے گا۔ اور ڈیڈ لاک وہاں پہ آیا جب ہم نے ڈیٹا آگے رکھا اور بڑا کلیئر کٹ میں نے پیغام دیا ان کو کہ ہم اپنے مطالبات بجٹ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ جو آپ نے یہ لیو انکیشمنٹ لاگو کیا، پینشن ریفارمز کے نئے قانون آپ نے ہمارے اوپر لاگو کیے، ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے، PM پیکج کے حوالے سے جو آپ نے آرڈر کیے آپ ان کو بجٹ تک لے جائیں۔ جو آپ نے حالیہ اضافہ صوبائی اسمبلی وفاق کے اندر اور ججز کو کیا اس کا بھی بجٹ تک لے جائیں۔ اس چیز کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، ڈیڈ لاک ہے۔ پینشن ریفارمز کے حوالے سے ہو، تنخواہوں کی تفریق، ہمیں بجٹ تک کی سیر نہ کروائی جائے۔ اور آپ ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ گراؤنڈ، یہ میدان، یہ آپ کے لیے ہے۔ 10 فروری کو اگر کچھ کانٹے تھے تو وہ اٹھ چکے یہاں سے۔ آپ کی تعداد صبح اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ آپ واقعی جو پینشن اصلاحات ہیں آپ اس سے پریشان ہیں، جو آپ کی کٹوتیاں یا کچھ ہیں، یا گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ نے آرام کرنا ہے۔ اسی قوم کی طرح کہ بادشاہ کہتا تھا رعایا میرے پاس نہیں آتی ہے، اس نے ایک ٹیکس لگایا نہیں بولے، دوسرا ٹیکس لگایا نہیں بولی، انہوں نے کہا جوتے مارو، پھر نہیں بولے، جوتوں کی تعداد بڑھائی گئی، پھر وہ عوام پہنچی، اور پہنچی بھی بادشاہ کے پاس تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جوتے مارنے والے بندے بڑھا دے۔ تو صبح آپ کی تعداد جو ہے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ کا بھائی رحمان علی باجوہ ادھر موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی، آپ کو ہم ویلکم بھی کریں گے۔ بارش ابھی بھی بوندا باری ہو رہی ہے، ساتھیوں کا تھا کہ کل بارش کی پیشن گوئی ہے، چھتری ساتھیوں نے لازمی لے کے آنی ہے۔ آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، جو کچھ بھی ہو، صبح دفاتر کو نہیں جانا۔ آپ تمام ملازمین نے دفاتر کو نہیں جانا، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے یونائٹڈ ہیں، ہمیں اپنے ایشوز کے اوپر کتنا احساس ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہماری ایک ٹیم تھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کتنا ریلیف ملے گا، کیا اضافہ ہوگا، اس کی پرسنٹیج کو کیش کرے۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود آپ کے ساتھ صبح انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات بھی ہوگی،
पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि ये लड़ाई रहमान बाजवा की नहीं है। मेरी ज़ात को भी उतना ही फ़ायदा पहुँचना जितना हर मुलाजिम को पहुँचेगा, कि अगर मैं पेंशन के लिए अपने वालिदैन से जो है मामलात चलते हैं तो खुदा न खास्ता मेरे वालिदैन मेरे आगे हाथ फैला रहे होते हैं। ये पेंशन तो भाई ये खुददारी की ज़मानत है। आप एक सरकारी मुलाजिम से उसकी खुददारी छीन लें, यतीम बेवाएं जो बच्चे हैं दौरान सर्विस फोत होने वाले उनसे उनका हक छीन लें टैक्स अलहदा से। यानी कि जो रिलीफ आप ले रहे हैं हमें रिलीफ देना भी है, हमारी जेबों में हाथ डाला हुआ है गवर्नमेंट ने। 100 अरब रुपया टैक्स की मद के अंदर काटर, यहाँ पे 25 अरब रुपया नहीं हमें दिया जा रहा कि फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए। तो थिंग्स आर नॉट लाइक डैट, ना इंशाल्लाह ताला होने देंगे। आपकी लीडरशिप 4 आने का 8 आने का हिसाब भी है। बैठे, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि पब्लिकली पूरे मीडिया को बुलाए और हम बिल्कुल जस्टिफिकेशन के साथ बैठ के अपने मामलात जो है यहाँ पे हल करेंगे। और हमारे जो वुज़रा थे वो तो इस हक में IMF, तो फिर सुबह हम IMF को भी इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। अब तमाम तर जिम्मेदारी आप मुलाजमीन के ऊपर है कि आप कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी कर दें तो आपको पार्लियामेंट हाउस हम दिखा भी देते हैं ज़रा। बिल्कुल बड़ा क्लियर कट मैसेज है तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA मुलाजमीन रेलवे के हों, वापडा के हों, डिस्कोस के हों, कि हमने बिल्कुल ये मुतालबा किया कि जिस तरह खुर्शीद शाह साहब की एक कमेटी बनाई गई थी उसी तरह की एक कमेटी बनाई जाए, एक सरप्लस पूल टाइप बनाया जाए, इनका डाटा वहाँ पे हो और एज पर रिक्वायरमेंट इन बंदों को वहाँ से यूटिलाइज किया जाए। दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले बच्चों के हवाले से हमारा बड़ा क्लियर कट ये मैसेज था कि अगर हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की जो एज लिमिट 62 साल करनी थी, अदालत का एक फैसला आया था तो जॉइंट सेशन बुलाया गया था। तो वाई नॉट कि हुकूमत यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए भी जो नौकरी इनका हक है, अगर अदालत का फैसला आ भी गया तो एक जॉइंट सेशन बुलाए और ये सारे मामलात करे। लीव इनकैशमेंट, जब राणा साहब ने ये कह दिया कि जी जो वफाक में होगा वही सूबों में होगा, तो लीव इनकैशमेंट तो वफाक के अंदर रनिंग बेसिक पे के अंदर है, सूबा इनिशियल बेसिक पे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक एक पॉइंट इदारों की निचकारी पे तफसीली बातचीत हुई कि स्टेक होल्डर्स को तो साथ बैठाया जाए, जो इश्यूज हैं वो बेहतर जानते हैं मुलाजमीन अंदर के हाल। तमाम मुलाजमीन सुबह पहुंचे, गवर्नमेंट किसी भी टाइम कुछ भी डिसीजन ले सकती है गिरफ्तारियों और उसके हवाले से, तो फिर तो सांस लेने पे भी पाबंदी लग जाएगी, तो हम सांस लेना भी रोक दें। अपने ज़ात के लिए निकलना है, आपने अपने बच्चों के जायज़ आईनी हकूक़ के लिए, और जो बुढ़ापे का आपकी चादर है ना, खुददारी की ज़मानत है, उस पेंशन के लिए निकलना है आपको। सुबह मुलाकात होती है।